بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ تا حیات ساری زندگی ایک ہی درود شریف کی کثرت کرنا اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر رکھنا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حکمت چھپی ہے؟ اور ایک ہی درود پاک اگر آپ پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں اور وہ صیغہ جو آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج، آپ کی روح کی طرف کشش کرتا ہو، یعنی جس درود پاک سے آپ کو محبت ہو اور آپ اسی درود پاک کو ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اور آپ نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ میں یہی درود پاک ہمیشہ اپنے ذکر میں رکھوں گا، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حکمتیں چھپی ہیں؟ کتنا انسان کو فیض ملتا ہے جب وہ ایک ہی درود پاک تا حیات پڑھنے کی نیت کر لیتا ہے۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے آج اہل درود لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی روحیں سرشار ہوں گی، دلوں سے سماعت فرمائیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے درود پاک کا کوئی بھی صیغہ اپنی زندگی میں شامل کر رکھا ہے اور استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اسی درود پاک کو پڑھ رہے ہیں اور ایک لمبا عرصہ انہیں ہو گیا ہے درود شریف کو پڑھتے ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تمام درود پاک جو ہے نا، جتنے بھی صیغے درود شریف کے موجود ہیں، وہ تمام درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت اور ادب میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بات اپنے مائنڈ میں ہمیشہ رکھیے گا۔ ہر درود شریف اپنے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، تعریف اور محبت کے انوار سموئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف دراصل ایک ایسا روحانی وسیلہ ہے جو بندے کو، بلکہ اس کے دل کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے اور روح کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ ذکر ہے، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ اپنی زندگیوں میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا ہر معاملہ آپ کا وہ اللہ رب العزت کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اب بعض اہل محبت جو ہے نا، وہ مختلف صیغوں کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے ہیں، یعنی اہل درود لوگ آپ کہہ لیں۔ ایک درود شریف کی تعداد مکمل کرنے کے بعد دوسرے درود شریف کا معمول بنا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ کبھی درود خضری کی کثرت کر لی، کبھی درود رحمت کی کر لی، کبھی درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ پڑھ لیا۔ اس طرز عمل میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مختلف قسم کے صیغے جو ہیں ان کی کثرت کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی انداز سے بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تمام درود شریف جو ہے نا، وہ خیر، برکت، فیض اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہیں، مقصد حضور کی محبت کو پانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ لہٰذا اہل دل اور اللہ والوں کی ایک رائے یہ بھی ہے، وہ جو حکمت اور ایک راز جو آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے نا، کہ جو لوگ تا حیات پوری زندگی ایک ہی صیغے کی نیت کیے بیٹھے ہیں، اگر کوئی شخص درود خضری پڑھتا ہے تو اس نے یہ نیت کی ہوئی کہ وہ ہمیشہ مرتے دم تک درود خضری ہی پڑھتا رہے گا۔ وہ چیز ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب رائے جو ہے وہ اللہ والوں کی، اہل محبت، اہل دل، اہل علم لوگوں کی ایک یہ بھی ایک جو ہے وہ اوپینین ہے، آپ سمجھ لیں کہ انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے، باقی اس کی مطلب اپنی محبت کا بھی اظہار ہے، اس کا انداز ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کسی ایک درود شریف کو اپنا دائمی وظیفہ بنا لیں اور عمر بھر اسی کو محبت، توجہ، یکسوئی، تعظیم اور ادب اور سب سے بڑھ کر یقین کے ساتھ پڑھتا رہے۔ یعنی ہمارے ہاں کچھ بزرگان دین، علماء کرام، اہل دل اور اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں نا، تو پھر ایک سی صیغہ اپنی زندگی کا تا حیات کا وظیفہ بنا لیں۔ بے شک آپ دوسرے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ہر درود پاک کے صیغے میں محبت کا انداز چھپا ہوا ہے، لیکن اگر ایک درود پاک آپ تا حیات اس کو مقرر کر لیتے ہیں نا اور اسے اپنے وظیفے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں، تو اس کی حکمت یہ ہے،
اس کا راز یہ ہے کہ جب ایک ہی درود شریف مسلسل پڑھا جاتا ہے تو وہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی زبان اس درود پاک پڑھنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ وہ درود پاک جب آپ کثرت کے ساتھ ایک ہی درود پاک پڑھتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی دل کی دھڑکنوں میں بس جاتا ہے، پھر وہ درود شریف آپ کے قلب پر جاری ہو جاتا ہے۔ ایسا درود پاک جسے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو ایسے درود شریف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باطن اور ظاہر دونوں پر نمایاں ہونا لگتا ہے۔ جو آپ درود شریف کی کثرت کرتے چلے جاتے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایک صیغہ یعنی درود خضری کی آپ مثال لے لیں، جیسے جیسے آپ اس کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں گے، درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے، تو اس کے روحانی برکات، اثرات بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ یعنی ایک بندہ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر درود رحمت پڑھتا ہے، درود خضری کو اپنے معمول بنایا ہوا ہے، جیسے جیسے وہ درود پاک کی کثرت کرتا چلا جائے گا نا، اسے اپنے ہی اندر ایک تبدیلی اور ایک بدلاؤ اور انقلاب نظر آئے گا۔ تو یہ چیز اس لیے کہی جاتی ہے کہ اگر آپ تاحیات ایک ہی درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیتے ہیں تو وہ اس کے اثرات، روحانی اثرات جو ہے نا، وہ بہت گہرے ہو جاتے ہیں، نہ صرف آپ کے دل، آپ کے دماغ، بلکہ آپ کی روح پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جس درود شریف کو اختیار کیا، اب یہاں پر بات بڑی اہم طلب ہے، توجہ طلب ہے، بلکہ ذرا سنیے گا کہ جس درود شریف کو انہوں نے اختیار کیا، اپنی زندگی کا معمول بنایا، عمر بھر اسی کا ورد کرتے رہے، پھر اپنے متوسلین، مریدین اور متعلقین کو بھی اسی درود شریف کی تلقین فرمائی، کیونکہ وہ اس کے فیوز و برکات کا مشاہدہ کر چکے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی زندگیوں میں اس کے فیض برکات کا تجربہ کر چکے ہوتے تھے، انہوں نے اس درود شریف کی خوشبو کو محسوس کیا ہوا ہوتا تھا۔ اکثر جو ہے نا ہمارے بزرگان دین، وہ اپنے چاہنے والوں کو کوئی ایک خاص درود شریف بتا دیتے تھے کہ جی آپ یہ پڑھا کریں۔ اب اس خاص درود پاک پڑھنے کا یا بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ عمر بھر اسی درود پاک کو پڑھتے رہے ہیں اور انہوں نے اس درود پاک کے تجربات اور مشاہدات سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پایا، تبھی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ تو درود شریف اور اس کے انوار، برکات، اس کی روحانی اثرات آپ کے قلب پر تب اترتے ہیں جب آپ ایک ہی صیغے کو اپنی ساری زندگی کا وظیفہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی روحانی لوگ جو ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کے معمولات کے مطابق مخصوص درود پاک پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک ہی درود پاک جو ہے اسے معمول بنا لیں۔ باقی آپ اپنی مرضی سے اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا درود پاک جس کو آپ نے منتخب کر رکھا ہے نا، ساری زندگی تا حیات اسے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھیں، پھر دیکھیں کہ فیض کتنا جلدی آپ کو ملتا ہے، آپ کی روحانیت میں کس قدر تبدیلیاں آتی ہیں، کس قدر آپ کے مزاج میں، ظاہر اور باطن میں انقلاب آتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے، یہ راز ہے کہ جب آپ ایک ہی درود پاک ساری زندگی کے لیے نیت کر لیتے ہیں تو پھر اس کا فیض ملنا جو ہے نا وہ یقینی بھی ہو جاتا ہے اور وہ جلدی بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جب سے درود پاک میرا ورد جاں ہوا، غم جیسے میری ذات سے انجان ہو گیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔